السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک پرانی ٹرین میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا۔ اچانک ٹکٹ چیکر آ گیا۔ میرے پاس ٹکٹ موجود تھا، لیکن میرے ساتھ بیٹھے ایک پرسرار مسافر نے ٹکٹ دکھانے کے بجائے ایک پرانا اور خون آلود خنجر چیکر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چیکر نے غصے سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی نظر اس خنجر پر گندہ نام پر پڑی۔ وہ نام پڑھتے ہی چیکر کے ہاتھ سے فائل گر گئی اور وہ کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑا، کیونکہ اس خنجر پر رات کا پچھلا پہر تھا اور لوہے کی پٹریوں پر دوڑنے والی یہ پرانی سواری اپنے مخصوص اور شور زدہ انداز میں آگے بڑھ کی سمت رواں دواں تھی۔ سردی کی شدت اپنے عروج پر تھی اور کھڑکیوں کی درزوں سے اندر آنے والی یہ بستہ ہوا جسم کے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آبائی گاؤں جانے کے لیے اس طویل اور تھکا دینے والے سفر پر نکلا تھا۔ یہ راستہ میرے لیے نیا نہیں تھا، لیکن رات کے اس پہر پرانی سواری کے خستہ حال ڈبے میں سفر کرنے کا تجربہ ہمیشہ ہی ایک عجیب بے چینی پیدا کر دیتا تھا۔ ڈبے کے اندر کی حالت کافی خستہ تھی۔ لکڑی کی پرانی نشستیں جن سے رنگ اڑ چکا تھا اور جگہ جگہ سے لکڑی اکھڑ چکی تھی، مسلسل ایک ناگوار سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ چھت پر لگے ہوئے مدھم پیلے رنگ کے کمکمے سواری کی ہر جھٹکے کے ساتھ ٹمٹماتے تھے، جیسے وہ کسی بھی لمحے بجھ جائیں گے اور پورا ڈبہ مکمل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ ڈبے کی فضا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جو پرانے لوہے، گرد اور انسانی پسینے کا ملا جلا احساس دلاتی تھی۔ اس بوگی میں گنتی کے چند ہی مسافر سوار تھے اور ان میں سے زیادہ تر تھکاوٹ اور سردی سے مجبور ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر سکڑے ہوئے نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ میرے بالکل سامنے والی نشست پر ایک بوڑھا شخص اپنے اوپر ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چادر اوڑے ہوئے تھا اور مسلسل کھانسے جا رہا تھا۔ اس کی کھانسی کی آواز رات کی اس خاموش اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ کے درمیان ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور سواری کے ہچکولوں کے باوجود اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب مناظر حقیقت پر مبنی تھے اور اس طویل سفر کی اکتاہٹ کو مزید بڑھا رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن باہر گھپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شیشے پر میری اپنی ہی دھندلی سی پرچھائی نظر آ رہی تھی جو تھکاوٹ کی وجہ سے کافی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گاؤں تک کا یہ سفر ہمیشہ سے ہی طویل اور صبر آزما ہوتا تھا۔ راستے میں آنے والے بے نام اور ویران پڑاؤ رات کی تاریکی میں مزید خوفناک لگتے تھے۔ جہاں سواری چند لمحوں کے لیے رکتی اور پھر ایک لمبی سیٹی بجا کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف رینگنے لگتی۔ ان ویران مقامات پر کوئی اترنے یا چڑھنے والا نہیں ہوتا تھا، بس لوہے کے پہیوں کی رگڑ اور انجن کا دھواں رات کی خاموشی کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ میرا دھیان بار بار اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے اس مسافر کی طرف جا رہا تھا جو اس سفر کے آغاز سے ہی میرے ساتھ والی نشست پر براجمان تھا۔ یہ شخص اپنی ذات میں ایک مکمل اسرار لگ رہا۔ جب سے اس نے اس ڈبے میں قدم رکھا تھا اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اس کا لباس عام دیہاتیوں جیسا تھا۔ اس نے ایک موٹا اور کھردرے کپڑے کا لباس پہن رکھا تھا اور سردی سے بچنے کے لیے ایک بھاری اونی چادر اپنے ارد گرد اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ اس کا چہرہ اور ہاتھ مکمل طور پر چھپے ہوئے تھے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بالکل ساکت اور بے حس و حرکت تھا۔ سواری کے مسلسل جھٹکوں اور ہچکولوں کے باوجود
اس کے جسم میں کوئی خاص جنبش نہیں ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو جو اس نشست پر نصب کر دیا گیا ہو۔ میں نے کئی بار کے نکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس کے چہرے کے خد و خال یا اس کی کیفیت کا کوئی اندازہ لگا سکوں، لیکن اس نے اپنی چادر کو اس قدر مہارت سے لپیٹا ہوا تھا کہ صرف اس کی آنکھوں کا کچھ حصہ ہی بمشکل نظر آتا تھا، اور وہ آنکھیں بھی بالکل سامنے والی خالی نشست پر جمی ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ تھکاوٹ، نہ نیند، اور نہ ہی اس بے آرام سفر کی کوئی الجھن۔ بس ایک عجیب سی سرد مہری اور گہری سوچ تھی جو اس کے پورے وجود سے چھلک رہی تھی۔ اس کی یہ پرسرار خاموشی اور بے حسی مجھے اندر ہی اندر ایک انجانی سی الجھن اور بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ عام طور پر طویل سفر کے دوران ساتھ بیٹھے مسافر ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ مشکل حالات یا سفر کی طوالت پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ہو ہی جاتا ہے جس سے وقت کٹنے کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے گرد ایک ایسا غیر مرئی خول تھا جو کسی کو بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں دیتا تھا۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی سردی اور دباؤ کا احساس پھیل رہا تھا جو میرے لیے اسے نظر انداز کرنا ناممکن بنا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہیوں کی وہ مسلسل اور ایک جیسی آواز اب میرے کانوں میں درد پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند جیسے مجھ سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ میرا ذہن بار بار گاؤں کی ان پرانی یادوں کی طرف جا رہا تھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ میرے گاؤں کے وہ کچے پکے راستے، وہ پرانے درخت، اور وہ لوگ جن سے میں برسوں سے نہیں ملا تھا۔ یہ سب خیالات میرے ذہن میں ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں وہاں پہنچوں گا سب کچھ کیسا ہوگا؟ کیا وہ پرانے چہرے اب بھی ویسے ہی ہوں گے، یا وقت نے ان پر بھی اپنے گہرے نشان چھوڑ دیے ہوں گے؟ لیکن ان سب خیالات کے باوجود میرے حواس پوری طرح سے اس پرسرار شخص کی موجودگی پر مرکوز تھے۔ اس کی سانس لینے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی، اور یہ بات مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں بار بار پہلو بدل رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح صبح ہو جائے، یا کم از کم میرا مطلوبہ پڑاؤ ہو جائے اور میں اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکل سکوں۔ سفر کا یہ حصہ انتہائی طویل اور صبر آزما ثابت ہو رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ ایک بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ڈبے کے اندر کی سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور مسافروں کی خاموشی نے ماحول کو مزید پرسرار بنا دیا تھا۔ اچانک اس خاموش اور بوجھل ماحول میں ایک زوردار آواز گونجی۔ ڈبے کے آخری سرے پر موجود بھاری لوہے کا دروازہ کسی نے پوری طاقت سے کھولا۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی باہر کی یخ بستہ اور تیز ہوا کا ایک ریلا ڈبے کے اندر داخل ہوا، جس نے سب مسافروں کو ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کے اس تیز جھونکے سے چھت پر لٹکتا ہوا پیلا کمکما زور زور سے ہلنے لگا۔ اس کی روشنی مزید مدھم پڑ گئی۔ میں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک قداور شخص کھڑا تھا جس نے محکمے کی مخصوص وردی پہن رکھی تھی۔ یہ سفری پرچیاں جانچنے والا اہلکار تھا، جس کا جسم ایک موٹا اور گہرے رنگ کا گرم لباس تھا جس کے بٹن اوپر تک بند تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور رعونت طاری تھی۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور غضبناک آنکھیں اس کی سخت گیری کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس نے ڈبے کے اندر داخل ہوتے ہی دروازے کو اتنی ہی زور سے بند کیا جتنی زور سے کھولا تھا۔ دروازے کی اس زوردار دھمک نے کئی سوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور خوفزدہ نظروں سے
اس اہلکار کی طرف دیکھنے لگے۔ اہلکار نے اپنے گلے کو صاف کرتے ہوئے ایک انتہائی کرخت اور اونچی آواز میں سب کو اپنی سفری پرچیاں نکالنے کا حکم دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا تحکم اور غرور تھا جو عام طور پر ایسے اہلکاروں میں پایا جاتا ہے جو غریب اور لاچار مسافروں پر اپنا روب جمانا پسند کرتے ہیں۔ وہ ڈبے کے بالکل ابتدائی حصے سے مسافروں کی پرچیاں جانچنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز انتہائی متکبرانہ تھا۔ اس کے بھاری جوتوں کی آہٹ ڈبے کے لوہے کے فرش پر ایک خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی جو دھیرے دھیرے ہمارے قریب آ رہے۔ اس نے سب سے پہلے اس بوڑھے شخص کی طرف رخ کیا جو مسلسل کھانس رہا تھا۔ اہلکار نے نہایت بدتمیزی سے اس بوڑھے کو کندھے سے ہلا کر پرچی مانگی۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرانے کپڑوں کی تہوں سے پرچی نکال کر اس کے حوالے کی۔ اہلکار نے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور پرچی پر ایک نشان لگا کر اسے واپس پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ اس عورت کی طرف بڑھا جو اپنے بچے کو سنبھال رہی تھی۔ عورت بیچاری پہلے ہی سردی اور سفر کی صحبتوں سے پریشان تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں پرچی نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران اس کا بچہ رونے لگا۔ اہلکار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے انتہائی غصے سے عورت کو جلدی کرنے کا کہا۔ عورت نے بمشکل پرچی نکال کر اسے دی۔ اہلکار کی اس سخت گیری اور بدتمیزی کو دیکھ کر ڈبے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ساتھ بیٹھے اس خاموش مسافر کی طرف دیکھا کہ شاید اس سارے ہنگامے اور اہلکار کے کرخت رویے کا اس پر کوئی اثر ہوا ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ شخص اب بھی اسی طرح پتھر کا مجسمہ کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ نہ اس نے پرچی نکالنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی ایسی حرکت ہوئی تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسے اہلکار کی موجودگی کا احساس ہے۔ اس کی وہ بے حس و حرکت کیفیت اب مجھے کسی گہرے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ اہلکار ایک ایک مسافر کو جھڑکتا اور ان کی پرچیاں چیک کرتا ہوا دھیرے دھیرے ہماری سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی وہ بھاری دمک اب بالکل قریب سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہماری سامنے والی نشستوں تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں بیٹھے دو مسافروں نے نہایت تابیداری کے ساتھ اپنی پرچیاں اسے پیش کی۔ اس نے حسب عادت ان پرچیوں پر بھی نشان لگایا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی غرور اور سختی طاری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مسافروں کے اندراج والی بھاری فائل کو تھوڑا سا درست کیا اور ایک سرد نظر ہم دونوں پر ڈالی۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ ہماری طرف موڑا اور ایک متکبرانہ انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے ہماری نشست کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ محکمے کا اہلکار اپنے بھاری قدموں کی دمک کے ساتھ اب بالکل ہماری نشست کے سرے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک عجیب سی تکبرانہ اکڑ تھی۔ اس کے بھاری وجود نے چھت سے آنے والی اس مدھم سی پیلی روشنی کو بھی روک لیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری نشست پر ایک گہرا اور خوفناک سایہ پڑ گیا۔ اس کے قریب آتے ہی مجھے اس کے کپڑوں سے پسینے اور سستے تمباکو کی ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی جو بند اور گھٹن زدہ ڈبے کی فضا کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مسافروں کے اندراج والی بھاری فائل کو زور سے اپنی بغل میں دبایا اور مجھے انتہائی سخت اور غضبناک نظر سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور مسلسل ڈیوٹی کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا اور انتہائی کرخت اور کھردری آواز میں مجھ سے میری سفری پرچی طلب کی۔ اس کی آواز اتنی اونچی اور تحکمانہ تھی کہ
میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے فوراً اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی قمیض کی سامنے والی جیب میں ڈالا اور سردی سے سن ہو چکی انگلیوں کی مدد سے وہ کاغذ کی سفید پرچی باہر نکالی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر ہو جس کی وجہ سے یہ اہلکار مجھ پر اپنا غصہ اتارے۔ میں نے جلدی سے وہ پرچی اس کی طرف بڑھائی، ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس نے نہایت حقارت کے ساتھ اس پرچی کو میری ہتھیلی سے جپٹ لی اور اسے اپنی آنکھوں کے قریب لا کر بغور دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے لوہے کا وہ چھوٹا سا آلہ نکالا جسے سفری پرچیوں میں سوراخ کیا جاتا ہے۔ اس نے بڑی بے دردی سے اس آلے کو پرچی کے کونے پر رکھا اور زور سے دبایا، جس سے ایک کٹ کی آواز پیدا ہوئی اور میری سفری پرچی میں ایک گول سوراخ بن گیا۔ اس نے وہ پرچی واپس میری طرف اچھال دی جو میرے گھٹنوں پر آ گری۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا اور جلدی سے اس پرچی کو اٹھایا اور واپس اپنی جیب میں محفوظ کر لیا۔ میرا مرحلہ تو خیریت سے گزر گیا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اہلکار نے اپنا رخ میرے برابر بیٹھے اس پرسرار اور خاموش مسافر کی طرف موڑ لیا جو اب بھی اسی طرح پتھر کے کسی بے جان مجسمے کی مانند ساکت اور خاموش بیٹھا تھا۔ اہلکار نے اپنی وہی مخصوص رعونت اور غصے بھری نظر اس شخص پر ڈالی اور ایک بار پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ اس بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ اونچی اور سخت آواز میں اس شخص سے اس کی سفری پرچی مانگی۔ اس کی آواز ڈبے کی خاموشی میں گونجی، لیکن اس پرسرار مسافر پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ اس نے نہ تو اپنا سر اٹھا کر اس اہلکار کی طرف دیکھا، نہ ہی اس کے جسم میں کوئی ایسی حرکت پیدا ہوئی جسے یہ ظاہر ہو کہ وہ پرچی نکالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ بس مسلسل سامنے والی خالی نشست کو گھور رہا تھا۔ اہلکار کا ہاتھ اب بھی فضا میں معلق تھا اور اس کی انگلیاں بے صبری سے حرکت کر رہی تھیں۔ جب چند لمحوں تک اس شخص کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اہلکار کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں ابھر آئیں اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے قدرے جھک کر اس مسافر کو سخت نتائج کی دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے فوراً اپنی پرچی نہ نکالی تو وہ اسے اگلے ہی پڑاؤ پر سواری سے نیچے دھکے مار کر اتار دے گا اور اسے سرکاری تحویل میں دے دے گا۔ ڈبے میں موجود آس پاس کے کچھ مسافر بھی اب جاگ چکے تھے اور خوفزدہ نظروں سے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے ان دونوں کے درمیان کوئی ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی اور میں خوف کے مارے اپنی نشست پر مزید پیچھے کی طرف سکڑ گیا۔ اہلکار کا غصہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس مسافر کے کندھے کی طرف بڑھایا۔ اچانک اس خاموش شخص کے جسم میں ایک ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ اس نے نہایت سست روی اور اطمینان کے ساتھ اپنا چہرہ ہلکا سا اوپر اٹھایا، لیکن اب بھی اس نے اہلکار کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی دھیمی اور پرسکون تھی کہ اہلکار کا بڑھتا ہوا ہاتھ بھی ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ مسافر نے اپنے اوپر لپیٹی ہوئی اس بھاری اور کھردری اونی چادر کے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈالا۔ اس کا یہ عمل اتنا سست تھا جیسے وہ جان بوجھ کر اس اہلکار کے صبر کا امتحان لے رہا ہو۔ اہلکار نے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھ کو قدرے نیچے کیا اور دانت پیستے ہوئے اس کی پرچی کا انتظار کرنے لگا۔ مسافر کا ہاتھ کافی دیر تک چادر کے اندر ہی رہا، جیسے وہ کسی چیز کو ٹٹول رہا ہو یا اسے مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سردی اور خوف کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے
نمودار ہو چکے تھے۔ بالآخر مسافر کا ہاتھ نہایت آہستگی کے ساتھ چادر کی تہوں سے باہر نکلنا شروع ہوا۔ ڈبے کی وہ پیلی اور مدھم روشنی اس کے ہاتھ پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ اس کی مٹھی سختی سے بند تھی، لیکن اس بند مٹھی میں کوئی کاغذ کی سفری پرچی نہیں تھی، بلکہ کوئی ٹھوس اور بھاری چیز تھی۔ جو مسافر نے اپنا ہاتھ بالکل سیدھا کیا اور اہلکار کی اس پھیلی ہوئی چوڑی ہتھیلی کے عین اوپر لا کر اپنی بند مٹھی کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیے۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں کھلیں، اس چیز کا پورا وزن اہلکار کی ہتھیلی پر منتقل ہو گیا اور مسافر نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کوئی سفری پرچی نہیں تھی، بلکہ لوہے کا ایک پرانا اور بھاری خنجر تھا۔ وہ خنجر اس قدر پرانا اور زنگ آلود تھا، اس کا اصل رنگ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے چوڑے اور تیز دھار والے حصے پر گہرے بھورے اور سیاہ رنگ کے دھبے جمے ہوئے تھے، جو صاف طور پر پرانے اور سوکھے ہوئے خون کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس خنجر کی ساخت بڑی عجیب اور خوفناک تھی۔ اس پر لگی ہوئی وہ خون کی تہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ کسی عام استعمال کی چیز نہیں، بلکہ کسی ہولناک واردات کا حصہ رہ چکا ہے۔ اہلکار نے جب اپنے ہاتھ میں کاغذ کی پرچی کے بجائے اس بھاری اور ٹھنڈے لوہے کے خنجر کو محسوس کیا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید الجھن اور بے یقینی کے تاثرات ابھرے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا مذاق ہے۔ اس نے غصے سے بھری ہوئی نظروں سے اس مسافر کی طرف دیکھا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اہلکار کا غصہ اب ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ معمولی سا دیہاتی مسافر اس کی سرکاری حیثیت کا مذاق اڑا رہا ہے اور اسے سرعام ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اپنی مٹھی کو بھینچا اور ایک گہری سانس اندر کھینچی تاکہ پوری طاقت سے اس مسافر پر چلائے اور اسے برا بھلا کہے۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی غصے سے سرخ تھا اب مزید تمتما اٹھا تھا۔ اس نے اپنے جبڑے کو سختی سے کسا اور گالیاں بکنے کے ارادے سے اپنا منہ پوری طرح کھول لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اتر آئی تھی اور وہ اس خنجر کو واپس اس مسافر کے منہ پر مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھانے ہی والا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس خنجر کی دھار سے پھسلتی ہوئی نیچے کی طرف گئی اور سیدھا اس خنجر کے پرانے اور کھردرے دستے پر جا پڑی۔ اہلکار کی غضبناک آنکھیں جو شعلے برسا رہی تھیں، جیسے ہی اس خنجر کے کھردرے اور پرانے دستے پر پڑی، ان میں موجود سارا غصہ اور تکبر ایک ہی لمحے میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے شدید اور ناقابل بیان خوف نے لے لی جو اس کے پورے وجود پر طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ جو چند لمحے پہلے تک شدید غصے کی وجہ سے سرخ اور تمتمایا ہوا تھا، اب اچانک برف کی طرح سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کا وہ کھلا ہوا منہ جس سے وہ مسافر کو برا بھلا کہنے والا اور اپنی سرکاری طاقت کا روب جھاڑنے والا تھا، اسی طرح کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن اس کے حلق سے آواز کی ایک معمولی سی رمق بھی باہر نہ نکل سکی۔ اس کی سانسیں جیسے اس کے سینے میں اٹک کر رہ گئیں اور وہ پھٹی ہوئی وحشت زدہ آنکھوں سے اس پرانے اور زنگ آلود خنجر کے دستے کو مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سردی اور یخ بستہ ہوا کے باوجود خوف اور دہشت کے مارے پسینے کے بڑے بڑے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا وہ دایاں ہاتھ جس کی ہتھیلی پر وہ بھاری اور خون آلود خنجر رکھا ہوا تھا اب بری طرح
لرزنا شروع ہو گئی تھی، جیسے وہ کسی شدید بخار کی زد میں آ گیا ہو۔ اس کی یہ کپکپاہٹ اتنی شدید تھی کہ اس کے بائیں ہاتھ کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی، جس میں اس نے مسافروں کے اندراج والا وہ بھاری اور موٹا پلندہ سختی سے دبا رکھا تھا۔ اس کے بے جان ہوتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سرکاری پلندہ پھسل گیا اور ایک انتہائی زوردار اور خوفناک دھمک کے ساتھ ڈبے کے لوہے کے فرش پر جا گرا، اور بھاری پلندے کے فرش پر گرنے کی آواز اس قدر شدید تھی کہ اس نے رات کی اس خاموشی اور ڈبے کے بوجھل ماحول کو بری طرح چیر کر رکھ دیا، اور سوئے ہوئے مسافر بھی ہڑبڑا کر پوری طرح جاگ گئے۔ لیکن اہلکار کو اس پلندے کے گرنے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی ٹانگیں جو کچھ دیر پہلے تک تکبر اور غرور کے ساتھ سیدھی کھڑی تھیں، اب جیسے اس کے بھاری بھرکم جسم کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکاری ہو چکی۔ اس کے گھٹنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ وہ نہایت بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں دھڑام سے اس خاموش اور پرسرار مسافر کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا یہ گرنا کسی عام انسان کا گرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے شخص کی شکست تھی جس نے موت کو اپنے بالکل سامنے کھڑے دیکھ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے وحشت چھلک رہی تھی۔ وہ فرش پر گرے ہوئے انسان کی طرح بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ ڈبے کے اندر اب ایک عجیب اور موت جیسی خاموشی چھا چکی تھی۔ صرف اہلکار کی اکھڑی ہوئی اور تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی۔ میں جو اس سارے منظر کو بالکل قریب سے دیکھ رہا تھا، خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے نشست کے کونے میں مزید دب گیا تھا۔ میری سمجھ سے یہ بات مکمل طور پر باہر تھی کہ ایک طاقتور سرکاری اہلکار محض ایک پرانے خنجر کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے باقی مسافروں کے چہروں پر بھی شدید حیرانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سب کی نظریں اس گرے ہوئے اہلکار اور اس خاموش مسافر پر جمی ہوئی تھیں، جو اب بھی اسی طرح پرسکون انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس پرسرار مسافر کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک اور فاتحانہ تاثر تھا، جو اس کے سرد اور بے حس چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ وہ خنجر اب بھی اہلکار کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود تھا، اور اہلکار کی نظریں بدستور اس کے دستے پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی گردن کو تھوڑا سا لمبا کر کے اس خنجر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ ڈبے کی مدھم روشنی میں مجھے بس اتنا دکھائی دیا کہ اس پرانے اور خون آلود خنجر کے دستے پر کسی تیز دھار آلے سے کچھ الفاظ کندہ کیے گئے تھے۔ خنجر پر کچھ لکھا تھا، دیے کہ اس موت جیسی تاریک اور بوجھل خاموشی میں اس سرکاری اہلکار کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آواز کسی خوفناک اور تباہ کن طوفان کی طرح گونج رہی تھی۔ اس کی وہ آنکھیں جو چند لمحے پہلے تک غرور، تکبر اور طاقت کے نشے سے بھری ہوئی تھیں، اب وحشت اور ناقابل یقین حد تک شدید خوف کا لرزہ خیز منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس کا پورا بھاری بھرکم جسم خزاں رسیدہ سوکھے ہوئے پتے کی طرح بری طرح کانپ رہا تھا، اور وہ اس پرانے اور زنگ آلود خنجر کے کھردرے دستے پر کندہ ان الفاظ کو اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی موت کا حتمی پروانہ ہو جو خاص طور پر صرف اس کے لیے لکھا گیا ہو۔ اس کا دل اس کے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی آواز اس کے اپنے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ اس کے ٹانگوں میں مزید ایک لمحہ بھی کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی، اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ دھڑام سے اس لوہے کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ مسافروں کے اندراج والا بھاری پلندہ بہت پہلے ہی چھوٹ کر
فرش پر بکھر چکا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے بے بسی سے کانپ رہے تھے۔ اس پرسرار اور خاموش مسافر نے جو سفر کے آغاز سے لے کر اب تک ایک بے جان بت کی طرح مکمل طور پر خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھا تھا، بالآخر اپنی وہ طویل اور پرسرار خاموشی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر شروع سے موجود وہ عجیب سی سرد مہری اب ایک خوفناک اور انتہائی گہرے غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے گرد لپٹی ہوئی اس بھاری اور کھردری اونی چادر کو ہلکا سا پیچھے کی طرف سرکایا اور اپنی نشست سے ذرا سا آگے کی طرف جھکتے ہوئے فرش پر گرے ہوئے اس اہلکار کی ان خوفزدہ لرزتی ہوئی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس پرسرار مسافر کی آواز میں ایک ایسی گونج اور گہرائی تھی جس نے اس خستہ حال ڈبے میں موجود ہر ایک مسافر کے دل میں ایک عجیب سی دہشت اور سنسنی بٹھا دی۔ اس نے انتہائی سرد اور دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں اس اہلکار کو یہ واضح حکم دیا کہ وہ اس خنجر کے دستے پر کندہ اس نام کو با آواز بلند پڑے تاکہ ڈبے میں موجود ہر شخص سن سکے کہ اس پرانے لوہے پر کیا لکھا ہے۔ اہلکار کے سوکھے ہوئے ہونٹ بری طرح لرز رہے تھے۔ خوف کے مارے اس کے خشک حلق سے آواز کا نکلنا بالکل محال ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا لیکن اس کے حلق سے صرف ایک خرخراہٹ کی آواز نکلتی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں جو اس رات سرد رات میں بھی اس کے اندر موجود جہنم کی آگ کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکن اس پرسرار مسافر کی ان خونی اور غضبناک آنکھوں کی دہشت نے اسے یہ کام کرنے پر مکمل طور پر مجبور کر دیا۔ اس نے روتی ہوئی اور ہکلاتی ہوئی کپکپاتی آواز میں وہ نام پکارا، رحمت اللہ۔ یہ نام اس کے منہ سے نکلتے ہی اس اہلکار کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ابل پڑا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ اس کی سسکیاں پورے ڈبے میں گونجنے لگی۔ پرسرار مسافر کے چہرے پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ڈبے میں موجود تمام حیرت زدہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس بھیانک اور لرزہ خیز راز سے مکمل طور پر پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے انتہائی دکھ اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بتایا کہ یہ خنجر جس پر رحمت اللہ کا نام کندہ ہے، یہ کوئی عام نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے سگے اور مہربان باپ کا نام ہے، اور یہ سرکاری اہلکار جو آج محکمے کا ایک با اختیار ظالم ملازم بن کر غریب اور لاچار لوگوں پر اپنا روب جھاڑ رہا ہے، یہ دراصل اس کا اپنا سگا چچا ہے، جس نے آج سے پورے 15 سال پہلے زمین اور خاندانی جائیداد کی اندھی ہوس میں مبتلا ہو کر اپنے ہی سگے اور بڑے بھائی کو انتہائی بے دردی اور سفاکی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مسافر کی بھاری آواز میں 15 سال کا وہ رکا ہوا درد اور غصہ صاف طور پر چھلک رہا تھا۔ اس کی آواز ہر لفظ کے ساتھ مزید بھاری اور گرجدار ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک تفصیل بتاتے ہوئے ڈبے کے مسافروں کو اس خوفناک رات کا حال سنایا اور کہا کہ کس طرح سردیوں کی ایک انتہائی اندھیری طوفانی رات میں اس ظالم اور لالچی چچا نے سکون کی نیند سوتے ہوئے اپنے سگے بھائی کے کمرے میں درندے کی طرح قدم رکھا تھا۔ وہ رات اتنی تاریک تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور یہ شخص اپنے دل میں لالچ اور حسد کا زہر بھرے اپنے ہی خون کو مٹانے کے ارادے سے اس کے بستر کے سرہانے جا کھڑا ہوا تھا۔ مسافر نے بتایا اس کے باپ نے اس ظالم بھائی پر ہمیشہ اپنی جان چھڑکی تھی، اسے اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار دیا تھا، لیکن جائیداد کے چند کاغذات نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی
کہ اسے وہ ساری محبت اور خون کا رشتہ بھول گیا۔ اس رات اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے بڑے بھائی کے سینے میں یہی خنجر بے رحمی سے اتارا تھا اور اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ مسافر کی آنکھوں میں اب آنسو تیر رہے تھے، لیکن اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ جب اس کے باپ کے خون سے وہ سارا بستر سرخ ہو گیا تو اس بزدل اور قاتل شخص نے اس کے خون میں لتھڑے ہوئے بے جان جسم کو ایک پرانی چادر میں لپیٹا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاؤں کے قریب بہنے والی ایک تیز رفتار اور گہری نہر کے کنارے لے گیا۔ اس نے اس لاش کو اس تیز بہاؤ میں پھینک دیا تاکہ اس کے بھیانک گناہ اور جرم کا کوئی نام و نشان اور ثبوت باقی نہ رہے۔ وہ اپنے دل میں یہ سمجھتا تھا کہ اس نے بہت صفائی اور مکاری سے یہ قتل کیا ہے اور اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور پھر وہ اس خونی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات گاؤں سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا۔ اس نے دور دراز کے ایک نامعلوم شہر میں جا کر اپنی شکل اور اپنا نام بدل لیا اور اس محکمے میں جعلی اور جھوٹے کاغذات کی بنیاد پر یہ سرکاری نوکری حاصل کر لی تاکہ وہ ایک نئی اور بظاہر پرسکون زندگی گزار سکے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا اور اس کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی اس مکاری میں یہ سب سے بڑی اور اہم بات مکمل طور پر بھول گیا تھا کہ بے گناہ کا خون کبھی بھی چھپتا نہیں ہے اور قدرت اپنے مقرر کردہ وقت پر اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے۔ مسافر نے گہری سانس لی، اپنے سینے کو تھامتے ہوئے مزید بتایا کہ جب وہ ایک انتہائی چھوٹا اور معصوم سا بچہ تھا، اس نے اس خوفناک رات کے گزرنے کے بعد اگلی صبح اپنے باپ کو بستر پر نہ پا کر اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اس خون کے نشانات کا پیچھا کیا جو کمرے سے نکل کر اس نہر کے کنارے تک جاتے تھے، اور وہیں ان خاردار جھاڑیوں میں اسے یہ خنجر ملا جو اس قاتل کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں وہیں چھوڑ کر گر گیا تھا۔ اس نے خود اپنے کانپتے اور چھوٹے ہاتھوں سے اس خون آلود خنجر کو اٹھایا تھا، اور عین اسی دن اس نہر کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اپنے معصوم اور زخمی دل میں یہ پختہ قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنے باپ کے ظالم مکار قاتل کو ڈھونڈنے میں لگا دے گا، اسے اس کے بھیانک انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ اس نے اپنا سارا بچپن، اپنی ساری جوانی صرف اور صرف اس انتقام کی آگ میں جلا کر راکھ کر دی تھی۔ وہ پورے 15 سال تک بھوکا پیاسا در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ اس نے ایک ایک شہر، ایک ایک قصبے اور ایک ایک محلے کی خاک چھانی۔ اس نے لوگوں کی منتیں کی، دھکے کھائے، مزدوری کی، لیکن اس کا ایک ہی مقصد تھا، وہ کسی طرح اس غدار کو ڈھونڈ نکالے۔ وہ سردیوں گرمیوں کی پرواہ کیے بغیر ہر اس جگہ گیا جہاں اسے اس قاتل کے ہونے کا معمولی سا بھی شک ہوا۔ اس نے سالوں تک محکموں کے چکر کاٹے، پرانے ریکارڈ کھنگالے، جھوٹے ناموں کی فہرستیں دیکھی، یہاں تک کہ اسے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ وہ شخص جو کبھی اس کا چچا ہوا کرتا تھا اب ایک سرکاری اہلکار کا لبادہ اوڑھ کر اس پرانی سواری میں اپنی ڈیوٹی دیتا ہے۔ اس نے اپنی وہ طویل اور صبر آزما تلاش آج اس خستہ حال اور پرانی سواری کے اس سرد ڈبے میں آ کر اپنے حتمی اختتام تک پہنچا دی تھی۔ اس نے کہا کہ آج کا یہ دن اس نے 15 سال پہلے طے کر لیا تھا، اور وہ اس خنجر کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر سوتا تھا تاکہ اسے اس کا مقصد کبھی نہ بھولے۔ یہ ساری لرزہ خیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان سن کر ڈبے میں بیٹھا ہوا ہر ایک شخص شدید سکتے اور حیرت کی حالت میں تھا۔ کسی کی بھی سانس لینے کی آواز نہیں آ رہی تھی، سب کی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھیں۔ کسی بھی مسافر کو اس بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا اور گڑ گڑاتا ہوا یہ روب دار سرکاری اہلکار دراصل
ایک سفاک اور بے رحم قاتل ہے جس کے ہاتھ اپنے ہی سگے بھائی کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اہلکار نے زاروں قطار روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل رینگ کر آگے بڑھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے۔ وہ اپنا سر اس کے قدموں میں رگڑنے لگا اور اس سے رحم اور معافی کی بھیک مانگنے لگا۔ مسلسل اپنی اس بھیانک غلطی کا رو رو کر اعتراف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس منحوس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا اور دنیاوی دولت کی اندھی ہوس نے اس کی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے دہائیاں دے رہا تھا کہ اسے موت سے بہت ڈر لگتا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے 15 سالہ گناہوں کا یہ بھاری بوجھ ہر روز اٹھاتا رہا ہے۔ وہ راتوں کو سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ اسے ہر رات اپنے مرے ہوئے بھائی کا چہرہ نظر آتا تھا اور وہ اندر ہی اندر گل سڑ چکا ہے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ ہر قسم کی سخت سے سخت سزا بھگتنے کے لیے دل سے تیار ہے۔ وہ اپنی ساری نوکری، ساری دولت، سب کو چھوڑ دے گا اور اس کے قدموں کا غلام بن کر رہے گا، لیکن بس اسے کسی طرح جان سے نہ مارا جائے، اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کی حالت اتنی قابل رحم اور ذلت آمیز تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کو بھی اس کے انسان ہونے پر شک ہونے لگتا، لیکن پرسرار مسافر کی سرخ اور غضبناک آنکھوں میں اس ظالم شخص کے لیے ذرا برابر بھی کوئی رحم یا ہمدردی نہیں تھی۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا اور 15 سال کا وہ دکھ اسے کسی بھی قسم کی نرمی دکھانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے انتہائی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنے دونوں پاؤں پیچھے کی طرف کھینچے اور اس اہلکار کو زوردار ٹھوکر مار کر اپنے آپ سے دور کر دی۔ اس نے انتہائی سخت برف جیسے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ وہ اس کے گندے اور ناپاک خون سے اپنے ہاتھ کسی صورت نہیں رنگنا چاہتا، کیونکہ وہ قانون اور قدرت کے سچے انصاف پر مکمل یقین رکھتا ہے اور وہ اسے اتنی آسان موت ہرگز نہیں دے گا کہ وہ ایک ہی پل میں مر جائے اور اپنے کیے کی سزا دنیا والوں کے سامنے نہ بھگت سکے۔ مسافر نے کہا کہ وہ اسے زندہ رکھے گا تاکہ وہ جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں ہر روز سسک کر مرے اور اسے اپنے ہر ایک سانس کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کا وہ خون یاد آئے۔ مسافر نے بجلی کی تیزی اور پھرتی کے ساتھ گرے ہوئے اہلکار کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور اس کے گلے میں بندھی ہوئی اس کے سرکاری لباس کی اس لمبی پٹی کو ایک ہی جھٹکے میں کھولا۔ اہلکار نے بچنے کے لیے ہلکی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن خوف نے اس کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ مسافر نے اس کے دونوں کانپتے ہوئے پسینے میں لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو سختی کے ساتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے کی طرف موڑا اور اس پٹی سے انتہائی مضبوطی کے ساتھ انہیں آپس میں باندھ دیا۔ اس نے گرا اتنی سخت لگائی کہ اہلکار کے منہ سے درد کی ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں فرش پر پڑا مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ روتا رہا، سسکتا رہا، اپنے خشک ہونٹوں سے معافی کے الفاظ نکالتا رہا، لیکن پورے ڈبے میں موجود کسی بھی شخص نے اس ظالم قاتل کی مدد کے لیے اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ سب لوگ اس کے انجام کو قدرت کا ایک سچا فیصلہ سمجھ کر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران رات کی اس طویل سفر کے بعد اس پرانی سواری کی تیز رفتار دھیرے دھیرے آہستہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بھاری لوہے کے پہیوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی وہ مخصوص اور تیز چرچراہٹ کی آواز اس بات کا واضح اشارہ کر رہی تھی کہ میرا وہ مطلوبہ اور خاندانی پڑاؤ اب بالکل قریب آ چکا ہے۔ کھڑکی کے شیشے کے باہر پڑاؤ کی وہ جانی پہچانی اور مدھم سی پیلی روشنیاں رفتہ رفتہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی اور باہر کی تاریکی چھٹنے لگی۔
سواری کے پہیوں نے پٹری پر ایک لمبی رگڑ کھائی، پھر ایک انتہائی زوردار جھٹکے اور بریکوں کی تیز آواز کے ساتھ وہ سواری اپنے مقررہ مقام پر آ کر مکمل طور پر رک گئی۔ مسافروں نے مجھے اور باقی تمام خوفزدہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک پرسکون اور ٹھہرے انداز میں بتایا کہ اس نے اپنے اس طویل سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی اس پڑاؤ کے سرکاری محافظوں کو اس مفرور قاتل کے بارے میں تمام پختہ ثبوتوں اور اس کی اصلیت کے ساتھ مکمل اور خفیہ اطلاع دے دی تھی۔ وہ لوگ یقیناً باہر اسی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سواری کے مکمل طور پر رکتے ہی اس خستہ حال ڈبے کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے باہر کی طرف کھلا اور باہر سے آنے والی سرد ہوا کے ساتھ کچھ وردی پوش سرکاری محافظ انتہائی تیزی اور مستعدی کے ساتھ ڈبے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر ایک سنجیدگی اور سختی تھی۔ وہ سیدھے اسی نشست کی طرف بڑھے جہاں وہ اہلکار بندھا ہوا پڑا تھا۔ مسافر نے وہ خون آلود اور زنگ آلود پرانا خنجر نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے پاس موجود ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر ثبوت کے طور پر ان محافظوں کے حوالے کیا اور اس بندھے ہوئے روتے چلاتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اہلکار کو بھی قانون کے ان رکھوالوں کے سپرد کر دیا۔ محافظوں نے اس قاتل اہلکار کو بازوؤں سے سختی سے پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اہلکار اب بھی رو رہا تھا، مڑ مڑ کر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن محافظوں نے اسے سختی سے دھکے دیتے ہوئے ڈبے سے باہر نکال لیا اور وہ اسے لے کر اس رات کی گہری تاریکی اور پڑاؤ کی مدھم روشنیوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ مسافر نے ایک لمبی اور انتہائی گہری سانس اندر کھینچی، جیسے اس کے تھکے ہوئے بوجھل سینے سے 15 سال کا کوئی انتہائی بھاری اور جان لیوا پہاڑ ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہو اور اسے بالآخر وہ سکون مل گیا ہو جس کی تلاش میں وہ اپنی ساری جوانی برباد کر چکا تھا۔ اس نے اپنی وہ بھاری اور کھردری اونی چادر ایک بار پھر سے اپنے گرد لپیٹی اور خاموشی کے ساتھ پلٹ کر ڈبے کے دوسرے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے چلنے کے انداز اور اس کے قدموں میں اب ایک عجیب سا روحانی سکون اور ہلکا پن نمایاں تھا۔ وہ بالکل بھی تھکا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی شخص سے کوئی بات کہے بغیر اس رات کی سرد یکبستہ تاریکی میں بالکل اسی طرح خاموشی سے غائب ہو گیا جیسے وہ کوئی غیبی سایہ تھا جو صرف اپنا ایک خاص اور ادھورا مقصد پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور اب وہ مقصد پورا ہونے کے بعد وہ واپس اپنی نامعلوم دنیا میں لوٹ گیا۔ میں اپنی نشست پر بت بنا یہ سب کچھ خوفناک ناقابل یقین خواب کی طرح دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ خنجر اور اس ظالم کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ پھر جب مجھے کچھ ہوش آیا اور ارد گرد کے لوگ چمگوئیاں شروع ہوئیں تو میں نے آہستہ سے اپنا سفری سامان اٹھایا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا پڑاؤ کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑا۔ میرے قدم بہت بھاری تھے۔ ذہن اس رات کے ہولناک واقعات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اپنے آبائی گاؤں کی طرف جانے والا یہ بظاہر عام سا اور روایتی سفر ایک ایسی ہولناک ناقابل فراموش سچی داستان میں بدل چکا تھا جس کے وہ پرسرار سائے، وہ خوفناک مسافر، اس کا 15 سالہ درد اور وہ پرانا خون آلود خنجر ساری زندگی میرے ذہن کے پردوں پر ایک انمٹ نقش کی طرح قائم رہنے والے تھے اور مجھے یہ سبق دینے والے تھے کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو اسے ایک دن ختم ضرور ہونا ہوتا ہے، اور یوں انصاف کی جیت اور قدرت کے بھیانک اور سچے انتقام کی یہ پرسرار اور طویل رات اپنے حتمی اور مکمل اختتام کو پہنچ گئی۔ انسان چاہے کتنا ہی چلاک اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ قدرت کے انصاف سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ لالچ اور ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ہی خون کے رشتوں کو پامال کر دیتا ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر بنائی گئی
कोई भी अमारत देर पा नहीं होती। जालिम चाहे अपना नाम और पहचान बदल कर दुनिया की नजरों से छुप जाए, लेकिन उसका ज़मीर और उसका गुनाह हमेशा उसका पीछा करते हैं। बेगुनाह का बहाया गया खून कभी रायगा नहीं जाता और वक्त आने पर वो अपना हिसाब जरूर मांगता है। मजलूम की आह और सब्र में बहुत ताकत होती है। 15 साल का तवील अरसा भी इस सच्चाई को नहीं मिटा सका कि जुर्म एक न एक दिन बेनकाब होकर रहता है। कुदरत जालिम को ढील जरूर देती है, लेकिन जब उसकी पकड़ होती है तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि कभी भी दौलत और जायदाद की खातिर अपने रिश्तों का खून न करें, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और सच्चाई आखिरकार अपना रास्ता बना ही लेती है। सब्र का फल मीठा और इंसाफ यकीनी होता है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।